وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم. محبت عقیدت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے ادائیگی جمعۃ المبارک کے لیے ہم سب مسجد میں جمع ہیں. اللہ رب العزت جمعۃ المبارک کی برکتوں سے تمام آنے والوں کو فیض یاب فرمائے. محرم الحرام شریف کا یہ جمعہ مبارکہ ہے اور آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے. سن 1445 ہجری ہے. سن 61 ہجری میں محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جمعۃ المبارک کے دن عین اس وقت جب مسجدوں میں جمعے کے خطبے پڑھے جا رہے تھے، جمعے کی اذانیں ہو رہی تھیں، ان لمحوں میں نواسہ سید الابرار جگر گوشہ بطول فرزند حیدر کرار سید الشہدائے کربلا امام عالی مرتبت امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. ملک عراق میں کوفہ شہر ہے، اس کے بالکل قریب ایک میدان ہے جسے تاریخ میں نینوا کا میدان بھی ذکر کیا گیا، اور دوسرا نام اس میدان کا میدان کربلا ہے. اس مقام پر امام عالی مرتبت امام عرش مقام نواسہ رسول
راقب دوش مصطفیٰ شہزادہ گلگوں قبا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور آپ کے ساتھ کربلا جانے والے 72 نفوس قدسیہ کو ظلماً شہید کر دیا گیا۔ یہ شہادت کا واقعہ اس لیے پیش آیا کہ سن 60 ہجری میں ذی الحجہ کا مہینہ تھا، یزید اقتدار میں آیا، حکومت کا نظام اس نے سنبھالا۔ اقتدار میں آتے ہی اس نے شریعت اسلامیہ کی حدوں کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ نماز کی پابندی کو اٹھا دیا، فسق و فجور کو رواج دیا گیا، سر عام بدی اور برائی کا دورہ ہو گیا۔ ان حالات میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کے لوگوں نے خط لکھے اور ان خطوط کی تعداد 12,000 کے قریب بیان کی گئی ہے۔ متعدد وقفوں سے کوفے والے خط لکھتے رہے کہ یزید اقتدار پہ قابض ہو گیا ہے، یہ ایک فاسق، فاجر، ظالم، آمر حکمران ہے جو شریعت اسلامیہ کی تمام تر حدوں کو پامال کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے نماز کی پابندی کو ختم کر دیا ہے، فسق و فجور کو رواج دیا ہے، شراب، جوا بازی اور زنا کا دورہ ہو گیا، ناچ گانا اسے بھی رواج دیا جا رہا ہے۔ اہل کوفہ نے خط لکھے کہ آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں یزید کے فسق و فجور سے نجات دلائیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ہماری امامت فرمائیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں، ہماری جانیں، ہمارے دل آپ کے لیے حاضر ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہ یہ خطوط مسلسل آ رہے ہیں، پیغام بھی آ رہے ہیں، اس صورتحال میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے سگے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، انہوں نے عرض کی کہ آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں، اس لیے کہ کوفی لا یوفی، کوفے والوں کی بے وفائی بڑی مشہور ہے۔ آپ کے والد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو وہ کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کر چکے ہیں۔ آپ کے والد ماجد کو بھی انہوں نے اسی طرح بلایا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں کوفہ، لیکن جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے بے وفائی کی اور آپ کے والد ماجد کو شہید کر دیا۔ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ تشریف لے جائیں گے تو وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی روکا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، لیکن حضرت امام علی مرتبت نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن
مجھے رب کریم نے پوچھا کہ اے حسین، تمہارے نانا جان کے دین کا حلیہ بگاڑا جا رہا تھا، شریعت اسلامیہ کی حدوں کو پامال کیا جا رہا تھا، بدی، برائی، فسق و فجور کو رواج دیا جا رہا تھا، تو تم نے آگے بڑھ کر اس بدی اور اس برائی کو کیوں نہیں روکا؟ تو میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ اسے کہتے ہیں اتمام حجت۔ سرخرو ہونے کے لیے حضرت امام علی مرتبت نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا کہ اہل کوفہ کے بلانے پر میں جاتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا معاملات ہوتے ہیں۔ ادھر یزید نے اقتدار میں آنے کے بعد، کیونکہ دارالخلافہ دمشق تھا، ملک شام کا شہر دمشق جو ہے یہ دارالسلطنت تھا، دارالحکومت تھا، تو یزید نے دمشق سے جو مدینہ منورہ کا گورنر تھا ولید، اسے کہا کہ امام حسین سے میری بیعت لو اقتدار کی، حکومت کی۔ ولید جو گورنر مدینہ تھا، اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کا پیغام دیا، چونکہ حکمران تھا، گورنر تھا مدینے کا۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے مجبور کیا کہ آپ بیعت کریں، اور یزید کا آرڈر تھا کہ اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں گرفتار کر لیں۔ حضرت امام علی مرتبت نے وہاں کا ماحول دیکھا، گورنر ہاؤس کا، تو امام علی مرتبت نے بیعت سے انکار کر دیا۔ وہاں یزید کے جو طرفدار تھے انہوں نے کہا کہ گرفتار کیا کرنا ہے، اگر یہ بیعت سے انکار کرتے ہیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ امام علی مرتبت بیعت کا انکار کر کے کہ یزید ایک فاسق، فاجر، ظالم، آمر حکمران ہے، اگر اس کے ہاتھ میں میں بیعت کرتا ہوں، اقتدار کی، اس کی حکومت کو میں تسلیم کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ظلم میں میں بھی برابر کا شریک ہوں۔ آپ نے انکار کر دیا، لہذا مشورہ یہ ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت مسلم بن عقیل، ان کو بھیجا کہ آپ تشریف لے جائیں، کوفے کے حالات کا جائزہ لیں، اگر حالات سازگار ہوں گے تو میں آ جاؤں گا، اگر حالات سازگار نہیں ہوں گے تو میں واپس آ جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دو چھوٹے بیٹے بھی ساتھ جانے پہ اصرار کرتے ہیں۔ کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو چھوٹے بیٹے تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا۔ یہ دونوں جب کوفہ میں گئے تو 10,000 آدمی نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور یہ بیعت کس لیے کی تھی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت تھی کہ آپ ان کے ترجمان بن کے آئے ہیں، ان کے نمائندہ بن کے آئے ہیں، ہم حسین کی بیعت کرتے ہیں آپ کے ہاتھ۔ اور اس وقت جب آپ کوفہ میں گئے تھے حضرت مسلم بن عقیل، تو کوفے کے گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، جو حضور کے صحابی تھے رضی اللہ تعالی۔ تو یزید نے دیکھا کہ امام مسلم آئے ہیں، اور یزید کو دمشق میں خبر ہو گئی کہ 10,000 لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، اور کوفے کے حالات بدل رہے ہیں، لہذا یزید کے اقتدار کو بڑا خطرہ لاحق ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر سیدنا حسین ابن علی کے لیے بیعت کر رہے ہیں تو یہ سارا کوفہ جو ہے میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یوں میرے اقتدار کو خطرہ ہے۔ لہذا اس نے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا، ان کو معزول کر کے بصرے کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد،
جو بڑا جابر قسم کا اور بڑا ظالم قسم کا آدمی تھا، خونخوار طبیعت کا تھا. وہ بصرے کا گورنر تھا. حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو اس نے فوراً کوفے کا گورنر بنا دیا اور اس ڈیوٹی پر مامور کیا کہ لوگوں کو ڈراؤ اور دھمکاؤ. جنہوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کی ہے سیدنا امام حسین کے لیے، وہ بیعت توڑ دیں، ان پر سختی کرو، ان کو سزائیں دو، ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دو. میرا اقتدار جو ہے وہ خطرے میں ہے. عبید اللہ بن زیاد جو ہے وہ جب آیا تو کوفے کا گورنر اسے بنا کے بھیجا گیا. اس نے بھیس بدل کر، کیونکہ لوگ حضرت امام حسین کا انتظار کر رہے تھے نا کہ مسلم بن عقیل تو آ گئے ہیں، اب امام حسین تشریف لائیں گے. اس نے حجازی لباس پہنا، رات کے اندھیرے میں چہرے پہ نقاب ڈال کر ایک دستہ لے کر وہ کوفے میں داخل ہوا. لوگ سمجھے کہ سیدنا حسین آ گئے ہیں رضی اللہ. لوگوں نے استقبال کیا اور نعرے لگائے، مرحبا یبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے شہزادو صاحبزادو خوش آمدید. وہ مکار تھا، بڑا چالاک قسم کا آدمی، ظالم جابر بدنہاد تھا. وہ خاموش ہو کے بیٹھا رہا، اس نے نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. جب کوفے کے گورنر ہاؤس کے دروازے پر وہ پہنچا تو اس نے اپنا نقاب چہرے سے الٹ دیا. اس نے کہا کہ میں حسین ابن علی نہیں ہوں، میں عبید اللہ بن زیاد ہوں، اور یزید نے دمشق سے آرڈر بھیجا ہے اور مجھے کوفے کا گورنر بنایا ہے، لہذا تم امام مسلم کی بیعت توڑ دو، ورنہ یہ ہوگا کہ میں چن چن کر ان کو قتل کروں گا، ان کے سر اڑاؤں گا. جو یزید کے خلاف آواز اٹھائے گا، جو حسین کی بیعت کرے گا، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. اور گورنر ہاؤس میں داخل ہو کر اس نے حضرت نعمان بن بشیر کو آرڈر دکھایا کہ آپ معزول ہیں، آپ کی جگہ میں گورنر بن کے آیا ہوں. لہذا پورا شہر کوفہ جو ہے، اس نے جب سنا کہ عبید اللہ بن زیاد کوفے کا گورنر بن گیا ہے، نعمان بن بشیر معزول ہو گئے، وہ لوگ جنہوں نے امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اگلے دن سارا دن گلیوں بازاروں میں محلوں میں عبید اللہ بن زیاد منادی کراتا ہے کہ جس نے حسین ابن علی کا ساتھ دیا اور مسلم بن عقیل کی جنہوں نے بیعت کی ہے ساتھ دیا ہے، وہ سب بیعت توڑ دیں اور یزید کی طرف آ جائیں، یزید کی طرفداری کریں، اس کی حکومت کی تائید کریں، ورنہ پھر وہ حشر ہوگا کہ دنیا دیکھے گی. اب وہ کوفے والوں میں تو پہلے ہی مشہور تھا، کوفی لا یوفی، ان کے اندر تو وفات ہی نہیں. امام مسلم مغرب کی نماز کے لیے کوفہ کی جامع مسجد میں، جہاں اہل کوفہ نے مولا علی کو شہید کیا تھا، اسی مسجد میں امام مسلم نے مغرب کی جب نماز پڑھائی تو ہزاروں کی تعداد میں پیچھے نمازی تھے. اور جب اعلان ہو رہا تھا کہ بیعت توڑ دو مسلم بن عقیل کی، اور مغرب کی نماز کی 3 رکعتوں پر امام مسلم بن عقیل نے جب سلام پھیرا تو صرف 2 بیٹے پیچھے تھے، باقی ساری مسجد خالی تھی. نماز توڑ کے لوگ بھاگ گئے. وہ جو دم بھر رہے تھے، خط لکھ رہے تھے کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو حکمران مانتے ہیں، آپ کو خلیفہ بناتے ہیں، آپ آئیے یزید کے فسق و فجور سے نجات دلائیں، ہمارے پاس کوئی امیر نہیں، ہم آپ کو اپنا امیر بناتے ہیں. نتیجتاً کیا ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خوش نصیب جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں مہمان ٹھہرایا ہوا تھا، اس کو قتل کر دیا عبید اللہ بن زیاد. پورا شہر سہم گیا کہ اگر کسی نے مسلم بن عقیل کو گھر بلایا بٹھایا اسے بھی قتل کیا جائے گا. اب وہی کوفہ ہے جہاں لوگ بیعت کر رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. امام مسلم اکیلے کوفے کی گلی میں سے گزر رہے ہیں اور آپ کے خلاف اعلان ہو گیا ہے کہ جو مسلم بن عقیل کو گرفتار کرائے گا
اسے انعام دیا جائے گا۔ ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ دروازے میں بیٹھی ہوئی تھی، تو حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ اے بی بی، آج تم مجھے پناہ دو، میرے قتل کا اعلان کر دیا گیا ہے، آج تم مجھے اپنے ہاں پناہ دے دو، میں قیامت کے دن تجھے رسول اللہ کی شفاعت تیرے حق میں کرواؤں گا۔ اس خاتون نے حضرت مسلم بن عقیل کو چھپایا اور ان کے شہزادوں کو بھی کھانا کھلایا، بستر بچھا کے دیا کہ آپ آرام کریں، میرے ہوتے ہوئے آپ تک کوئی نہیں پہنچے گا، پہلے میں قتل ہوں گی پھر آپ کی طرف کو آئے گا۔ اب کوفے والوں کی فطرت میں ہی وفا نہیں تھی، لہذا اس کے بیٹے کو جب پتہ چلا، اس نے پوچھا ماں امی یہ کون ہے مہمان ہمارے؟ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کے خاندان کے ہیں، یہ مسلم بن عقیل ہیں اور یہ ان کے دو بیٹے ہیں محمد و ابراہیم۔ بیٹے نے جا کے جاسوسی کر دی، کوتوال کو جا کے بتا دیا کہ جس مسلم بن عقیل کی تمہیں تلاش ہے وہ تو ہمارے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے۔ لہذا عبید اللہ بن زیاد نے دستہ دے کے بھیجا، جس نے جو عورت تھی وہ دروازے پہ بیٹھی، اس نے کہا کہ میں اندر نہیں جانے دوں گی، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تلاشی لے لی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بھی تلوار پکڑ لی، وہ دستہ جو آیا تھا اس نے امام مسلم پہ حملہ کر دیا، آپ نے تلوار کی وار سے اپنا دفاع کیا، کئی لوگ زخمی ہو گئے، نتیجتاً حضرت امام مسلم جو ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اب حضرت امام مسلم کو ایک فکر لاحق ہو گئی، ٹیلی کمیونیکیشن کا تو دور نہیں تھا، تو کہ میں تو حسین ابن علی کو خط لکھ چکا ہوں کہ کوفے کے حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں، 10,000 آدمی نے آپ کی بیعت کر لی میرے ہاتھ، آپ آ جائیے، حالات اچھے ہیں، خط روانہ ہو چکا تھا۔ آپ پریشان تھے کہ حضرت حسین کو کون اطلاع کرے کہ آپ تشریف نہ لائیں، یہاں تو حالات ہی بدل گئے ہیں، یہ لوگ خون کے پیاسے ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لے جایا گیا، جیل میں ڈالا گیا، اور پھر پورے شہر کو اکٹھا کیا گیا، منادی کرائی گئی، لوگ اکٹھے ہوئے گورنر ہاؤس کے مین گیٹ کے سامنے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو دارالامارات یعنی گورنر ہاؤس کی چھت پر حضرت امام مسلم کو کھڑا کر کے ان کو شہید کیا گیا، اور ان کی نعش مبارک زمین پہ نیچے گرا دی گئی۔ وہ ہزاروں جو کوفے والے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جو امام مسلم کو اگر اس طرح سے شہید کیا گیا ہے، اگر ہم نے حسین کا ساتھ دیا تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ لہذا کوفی جو ہیں ان کے اندر تبدیلی آ گئی، وہ تو سب کے سب جو ہیں بے وفا ہو گئے۔ حضرت امام مسلم تو شہید ہو گئے، لیکن ان کے دو بچے جو بیٹے صاحبزادے تھے محمد و ابراہیم، انہیں جیل میں ڈالا گیا، چھوٹے بچے ہیں انہیں جیل میں ڈال دیا۔ اب یزید نے کہا کہ تم نے انہیں زندہ کیوں چھوڑا ہے دمشق سے، کہ مسلم بن عقیل کو شہید کیا تو بیٹوں کو کیوں چھوڑا، ان کو بھی قتل کرو۔ وہ جو جیل کا داروغہ تھا نا، آج کی زبان میں جیل سپرڈنٹ، داروغہ جیل، وہ اہل بیت کا محبت رکھنے والا تھا، اس کا نام شکور تھا، عبد الشکور۔ اس نے کہا کہ شہزادو، میں رسول اللہ کے خاندان کی عقیدت و محبت رکھتا ہوں، میں یہ ظلم نہیں دیکھ سکتا، قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ اس نے کہا کہ یہ میری انگوٹھی ہے، اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، یہ لے جاؤ، اور یہ راستہ جو ہے یہ بصرہ کی طرف جاتا ہے، بصرے کا کوتوال میرا بھائی ہے، اس کو جب انگوٹھی دو گے تو وہ پہچان لے گا کہ بھائی کی انگوٹھی ہے، انہیں کہنا کہ تمہیں خیریت سے مدینہ منورہ پہنچا دے۔ وہ دونوں شہزادے جو ہیں وہ تو گھر سے باہر کبھی نہیں نکلے تھے، جھوٹ بولنا کبھی سیکھا نہیں تھا، وہ رات بھر دوڑتے رہے،
کہ ہم بصرہ جا رہے ہیں، بصرہ سے مدینہ منورہ جائیں گے۔ جب سورج نکل آیا تو دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ ہم بصرہ کہاں پہنچے، یہ وہی در و دیوار نظر آ رہے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ پاؤں میں چھالے پڑ گئے، چھوٹی عمریں ہیں۔ ایک کھجور کا درخت تھا، اس کی ایک اندر تھوڑا سا خول تھا، آپ اس میں چھپ گئے۔ ایک عورت جو ہے وہ تالاب سے پانی بھرنے کے لیے آئی، کھجور کے بالکل ساتھ تالاب تھا پانی کا۔ وہ پانی بھرنے لگی تو دونوں بچوں کی تصویر جو ہے پانی میں نظر آئی۔ اس نے کھجور کے درخت کے اس کھو کو دیکھا تو دو چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں بغل گیر ہو کے چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو بچوں نے جھوٹ بولنا تو کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، مسلم ہمارے ابا جان ہیں، ان کو عبید اللہ بن زیاد نے قتل کر دیا، شہید کر دیا ہے۔ ہم اس لیے چھپے ہوئے ہیں کہ جب تھوڑا سا وقفہ ملے گا، کوئی بندہ ہمیں مدینہ شریف کا راستہ بتا دے تو ہم دوڑتے دوڑتے مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ وہ خاتون جو ہے اس نے کہا کہ میری مالکہ جو ہے نا، مالکن، وہ بھی محب اہل بیت ہے، آپ ایسا کریے، آپ ڈریے مت، گھبرائیے مت، میرے ساتھ چلیں، میری مالکہ جو ہے وہ آپ کی خدمت بھی کرے گی، آپ کی تواضع بھی کرے گی، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو مدینہ شریف پہنچا دے۔ وہ کنیز تھی کسی خاتون کی، دونوں شہزادوں کو لے کے آئی اور اس نے جا کے مالکہ سے کہا کہ میں تیرے لیے دو ایسے پھول لے کے آئی ہوں جن کا تعلق رسول اللہ کے خاندان سے ہے۔ اس کی مالکہ بھی محب اہل بیت تھی۔ اس نے دونوں بچوں کو پہلے گرم پانی کر کے نہلایا، پاؤں پہ چھالے پڑے ہوئے تھے، رات بھر وہ دوڑتے رہے تھے، نیند تو کی نہیں تھی۔ اس نے کھانا تیار کیا، نہلایا، دھلایا، بستر لگا کر کھانا کھلا کر دونوں بچوں کو کمرے میں سولا دیا کہ بیٹو آپ سو جاؤ، کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے قافلے قادسیہ جاتے ہیں اور قادسیہ سے مدینہ منورہ، لہذا میں کسی قافلے والوں کی تمہیں سپرد کر دوں گی، وہ مدینہ شریف لے جائیں گے۔ اب وہ بچوں کو جب سلایا تو اس خاتون نے دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا کہ دشمن تلاش میں ہے، اور مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو جاسوس ہوٹلوں پہ، دکانوں پہ مخبری کرتے پھرتے تھے کہ ان کا کوئی سراغ مل جائے کہ دونوں بچے ہیں کہاں۔ اب جب تالا لگایا تو ادھر عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کیا کہ جو مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو گرفتار کرائے گا تو اس کو بہت بڑا انعام و اکرام دیا جائے گا، مال ملے گا، دولت ملے گی۔ جیسے آج بھی اخبارات میں آتا ہے کہ جو آدمی فلاں کو گرفتار کرائے گا اس کو اتنے لاکھ انعام دیا جائے گا، نام بھی صیغہ راز میں رکھا جائے گا، آتا ہے کہ نہیں اخبارات میں؟ اس نے اعلان کیا کہ نام بھی صیغہ راز میں رکھا جائے گا، انعام بھی گرفتار کراؤ ان دونوں بچوں کو۔ اب وہ سارا دن اس خاتون کا بیٹا تھا، خامن تھا حارث، جس خاتون نے شہزادوں کو کھانا کھلایا، سلایا اور باہر سے تالا لگا دیا، اس کا خامد ان بچوں کو، شہزادوں کو صبح سے ڈھونڈ رہا تھا۔ کبھی شہر سے باہر نکل جاتا، کبھی ہوٹلوں پہ دیکھتا، کبھی دکانوں پہ، گلیوں میں پوچھتا تھا کہ کسی نے بچے دیکھے ہیں مسلم کے۔ وہ دن کا تھکا مارا جب گھر آیا تو اس نے اپنی بیگم سے کہا کہ جلدی کرو مجھے کھانا کھلاؤ، میں صبح سے مارا پھر رہا ہوں، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا تو کہاں دھکے کھا رہا ہے؟ اپنے خامن سے پوچھا۔ اس نے کہا خاموش ہو جا، راتوں رات امیر ہو جائیں گے، بہت سا مال ملے گا، دولت ملے گی، میں مسلم بن عقیل کے بچوں کو ڈھونڈنے نکلا ہوا ہوں۔ اور اپنی بیوی سے کہتا ہے دعا کر وہ مجھے مل جائیں، ہم راتوں رات امیر بن جائیں گے، دولت کے انبار لگ جائیں گے ہمارے گھر۔ ابن زیاد نے اعلان کیا مال ملے گا، دولت ملے گی، سرمایہ ملے گا، لاؤ ان بچوں کو گرفتار کراؤ۔ اس خاتون کے دل پر بجلیاں گر گئیں، اگر اس کو پتہ چل گیا کہ بچے تو ہمارے گھر میں ہی ہیں، جنہیں تو ڈھونڈتا پھرتا ہے وہ تو ہمارے گھر سوئے ہوئے ہیں،
اگر پتہ چل گیا تو یہ ظالم تو چھوڑے گا نہیں. اس نے جلدی سے کھانا بنا کے دیا تاکہ یہ کھانا کھا کے چلا جائے. لیکن وہ جب کھانا کھا رہا تھا تو دونوں شہزادے جو ہیں خواب میں دونوں شہزادوں کو رسول اللہ کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. اور امام مسلم بن عقیل ان کے والد ملاقات ہوئی، سرکار تشریف لائے. اور امام مسلم نے کہا بیٹو گھبراؤ مت، آج تھوڑی ہی دیر بعد تم میرے پاس پہنچنے والے ہو. دونوں بچوں نے خواب دیکھا تو چیخ ماری، ایک دوسرے سے گلے لگ گئے. تو اس نے پوچھا یہ بچوں کی رونے کی آوازیں کہاں سے ہیں؟ اس عورت نے بڑا ٹالا، اس نے کہا نہیں یہ پڑوسیوں کے بچوں کی آواز ہے، یہ کسی اور گھر سے آواز آ رہی. اس نے کہا نہیں نہیں یہ آواز تو ہمارے گھر سے آ رہی ہے. یہ کون ہے بچے، کدھر سوئے ہوئے ہیں؟ اس نے بڑا ٹالا، لیکن اس نے کہا یہ تالا لگا ہوا ہے، چابی دے مجھے. خاتون نے کہا چابی تو میرے پاس گم ہو گئی ہے. اس نے تالا توڑا نا، دیکھا کہ دونوں شہزادے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے. اس ظالم نے دونوں کو بالوں سے پکڑ کر زمین پہ پٹخ دیا معاذ اللہ. یہ کوفے والے نمازی، کلمہ پڑھنے والے، بیعت کرنے والے، اقتدار کے نشے میں یزید نے سب کچھ کیا. اور عبید اللہ بن زیاد کو کہہ کر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کرایا، ان کے بچوں کو شہید کرایا. زمین پہ پٹخا نہ، وہ خاتون نے کہا کہ ظالم کچھ حیا کر، کچھ شرم کر. قیامت کے دن فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کی بارگاہ میں جب مجھے پیش کیا جائے گا میں کیا جواب دوں گی؟ اس نے کہا یہ قرآن کے برق ہیں، انہیں زمین پہ مت گرا. رسول اللہ کے شہزادے ہیں، تماچے نہ لگا، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر زمین پہ پھینکا، تھپڑ مارے. اور اس نے کہا میں تمہیں سارا شہر ڈھونڈ ڈھونڈ کے تم میرے گھر میں چھپے ہوئے ہو. اب دونوں بچوں کو لے گیا وہ کوفہ کے قریب نہر فرات ہے، نہر فرات جہاں یہ کربلا کا معرکہ بھی نہر فرات کے قریب ہوا تھا. دونوں بچوں کو لے جا کر نا ان کو جب شہید کرنے لگا کہ ان کو قتل کروں گا، ان کے سر لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس جاؤں گا تو مجھے انعام ملے گا، دولت ملے گی، مال ملے گا. جب بڑے بیٹے کو وہ شہید کرنے لگا تو اس چھوٹے بیٹے نے کہا، صاحبزادے نے، کہ یہ میرا بڑا بھائی ہے، باپ کی جگہ ہے، بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، اس کو مت قتل کرو اور میری آنکھوں کے سامنے نہ کرو، مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا، پہلے مجھے قتل کر، میرے بھائی کو بعد میں قتل کر. بڑے بھائی نے کہا یہ تو میرا ویر ہے چھوٹا، میں اس کا قتل اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. ہاں تو اپنی، یہ تیری مرضی ہے، جو تو کرنا چاہتا ہے ظلم تو کر لے، لیکن بڑے بیٹے نے کہا کہ پہلے مجھے قتل کر. اس نے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا اور ان کے سر جو ہیں وہ رکھ لیے اور ان کے سر کاٹ کر پورا جسد اس نے نہر کے اندر پھینک دیا. مار وہ سر لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا، اس کی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں گیا. اس نے کہا کہ تم مسلم بن عقیل کے بیٹوں کا تلاش کرنے کا کہا تھا، یہ دیکھو میں سر لے آیا ہوں. تم نے کہا تھا گرفتار کراؤ، میں تو سر کاٹ کے لے آیا ہوں، میرا ڈبل انعام بنتا ہے. اس نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے قتل کر دیا. کس نے کہا تھا تجھے قتل کر؟ میں نے تو کہا تھا زندہ گرفتار کرا، کیونکہ میں نے یزید کے پاس انہیں دمشق بھیجنا تھا. اللہ اکبر. امام مسلم کے دونوں شہزادے بھی شہید ہو گئے، امام مسلم بھی شہید ہو گئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ جس دن امام مسلم شہید ہوئے نا، اسی دن حضرت امام علی وقار، امام عرش مقام، شاہ سوار کربلا سیدنا حسین پاک مدینہ منورہ سے چلے، مکہ مکرمہ پہنچے، مکہ مکرمہ سے آپ کوفہ کی طرف چل پڑے. 145 ٹوٹل قافلہ اور کارواں جو ہے 145 افراد پر مشتمل تھا. راستے میں ایک مقام آتا ہے، مقام بیضا. وہاں آپ جب پہنچے تو
آگے سے فرزدق شاعر تھا ایک عرب کا، بڑا نامی گرامی شاعر تھا۔ فرزدق شاعر راستے میں ملا، اس نے پوچھا یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حسین ابن علی کی قیادت میں کارواں جا رہا ہے کوفہ میں۔ فرزدق شاعر جو ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا حسین کہاں ہیں؟ کہا وہ خیمے میں ہے، آرام کر رہے ہیں۔ فرزدق شاعر آیا، اس نے کہا خدا کے لیے کوفہ نہ جائیے، خدا کے لیے کوفہ نہ جائیے، آپ کے بھائی مسلم بن عقیل جو ہیں انہیں شہید کر دیا گیا ہے، ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اب کوفے والے آپ کے ساتھ نہیں رہے، وہ تو یزید کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت امام مسلم کے جو بھائی تھے نا وہ بھی امام حسین کے ساتھ تھے، حضرت مسلم کے بھائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو واپس نہیں جاتے، ہم تو اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے جا کے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے کوفہ میں پہنچے۔ 2 محرم تھا، محرم کی 2 تاریخ سن 61 ہجری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 50 سال بعد واقع کربلا پیش آیا۔ کتنے سال بعد؟ سن 11 ہجری میں حضور کا وصال ہوا، 11 ہجری میں نبی پاک کا وصال، سن 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا، اور 61 میں سے 11 نکالیں باقی کتنے رہ گئے؟ نصف صدی حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے ٹھیک نصف صدی 50 سال بعد 61 ہجری محرم کی 10 تاریخ امام علی مقام کربلا میں شہید ہوئے۔ اب کتنے دن رہے تھے کربلا میں؟ 2 محرم کو گئے ہیں، 10 کو شہید ہو گئے، کتنے دن بنتے ہیں؟ اور 8 میں سے بھی ایک نکال لو تو 10 کو تو شہید ہو گئے، صبح اشاعتیں شروع ہو گئی، 7 دن۔ اللہ والو، واقع کربلا کا نمایاں پہلو یہ ہے، صرف 7 دن 2 محرم کو امام علی مقام کربلا میں پہنچے۔ ٹوٹل افراد 145، ان میں بچے مقدس پاک باز بیبیاں، عفت مآب بیبیاں، اور مقابلے کے لیے 20,000 کا لشکر، 145 سے لڑنے کے لیے 20,000 کا لشکر، بعض روایات میں 10,000۔ یہ جو اتنا بڑا لشکر آیا، اس نے عمر بن سعد جو تھا نا، ابن سعد، یہ نمازی بھی تھے، اذانیں بھی پڑھتے تھے۔ ایک اذان حسین کے خیموں میں ہوتی تھی، ایک اذان یزید کے خیموں میں ہوتی تھی۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا سارے ہی مسلمان ہیں، سب کلمہ گو ہیں، یہ کلمہ گو تھے جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا۔ عیسائیوں نے شہید نہیں کیا، یہودیوں نے شہید نہیں کیا، نمازی لوگ تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن اقتدار کے نشے میں اور حکومت کی لذتوں میں اتنا کھو چکے تھے کہ دین کی دھجیاں اڑائیں، نماز کی پابندی ختم، زنا، شراب، جوا عام، اور تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، یزید زانی، شرابی، فاسق و فاجر، ظالم و عامر حکمران تھا۔ حسین ڈٹ گئے، کربلا میں 2 محرم کو آئے، 7 محرم تک مذاکرات ہوتے رہے، 2 محرم سے 7 محرم ٹیبل ٹاک، یزید کی طرف سے میسج آ رہے ہیں، ہدایات آ رہی ہیں۔ حسین اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو بس سر قلم کر دو، یہ آخری آرڈر یہ تھا۔ انہوں نے کہا حسین 2 باتیں ہیں، یا تو بیعت کرو یزید کی، اگر نہیں کہ یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، بات ختم ہو جائے گی، اور اگر اب بیعت نہیں کرتے تو پھر آرڈر بڑے سخت ہیں، آرڈر بڑے سخت ہیں کہ حسین کو قتل کر دو۔ امام علی مقام نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس ممبر پہ، جس مسند پہ صدیق اکبر بیٹھے ہوں، وہ نظام حکومت جو ریاست مدینہ حضور نے قائم کی تھی، اس ریاست مدینہ کا حکمران ابو بکر صدیق تھا، عمر فاروق اعظم تھا، عثمان غنی ذی النورین تھے،
مولا علی حیدر کرار تھے، امام حسن مجتبیٰ تھے. یزید اگر ان جیسا کردار لے آئے، ان جیسا کردار لے آئے، ان جیسی سیرت لے آئے، حسین تو ماننے کے لیے تیار. کہاں خلافت علی منہاج نبوت اور کہاں ملوکیت بادشاہت. یزید نے خلافت کو ملوکیت میں بدلا، فسق و فجور کو رواج دیا. مذاکرات 2 سے 7 محرم تک ٹیبل ٹاک مذاکرات ناکام ہو گئے. مذاکرات ناکام ہو گئے. اس لیے ناکام ہوئے کہ حسین ڈٹ گئے، سرنڈر نہیں کیا، جھکے نہیں. یہی تو حسینیت ہے، یہی تو حسینیت ہے کہ یزید کا ظلم جبر دیکھا، امام مسلم شہید کروائے، ان کے بچوں کو شہید کیا گیا، کتنی شہادتیں ہوئی. حسین نے کہا جان جاتی ہے تو جائے، نانے کا دین رہ جائے. بس ایک ہی بات، دین بچانے کے لیے، شریعت کو استحکام کے لیے، دین کی بقا کے لیے. جب 7 محرم کو مذاکرات ناکام ہو گئے تو پہلا کام پتہ ہے کیا؟ پانی بند کر دیا، نہر فرات پہ پہرے بٹھا دیا. یزید نے آرڈر بھیجا دمشق سے، چرند پانی پئیں، پرند پانی پئیں، لیکن رسول اللہ کے خاندان کے کسی بچے کو پانی کا قطرہ نہیں دینا. 3 دن کے بھوکے پیاسے. 7 محرم کو تو مذاکرات ختم ہوئے، 2 دن صرف بچے، 8 اور 9 محرم. 10 محرم، یہ رات جو عاشورہ، آج کی رات جو ہے نا شب عاشور، یہ رات کربلا میں کیسے گزری تھی، کیسے گزری تھی. سب کو خواب آ رہے ہیں، کل ہماری شہادت کا دن ہے. عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی نا تو رات کو خواب میں حضور آئے تھے، تشریف لائے، اور میں عثمان آج تیری شہادت کا دن ہے، روزہ رکھ لے، تیری افطاری محمد کی بارگاہ میں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے کے رب کی قسم ہے، پورا حضور کا گھرانہ، حضور کا خاندان جسے اہل بیت کہتے ہیں، وہ گھرانہ جس کی آغوش میں حسین نے پرورش پائی تھی، وہ آغوش سیدہ فاطمہ الزہرا کی آغوش تھی، وہ مولا علی کا گھرانہ تھا. رسول اللہ کی گود میں حسین کھیلا کرتے تھے، حضور کے کندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے. ان کے لیے حضور سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے. اور یہ حسن حسین وہ ہیں، سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. فرمایا دنیا والوں، میرا بیٹا حسن بھی جنت کے جوانوں کا سردار ہے، حسین بھی جنت کے جوانوں کا سردار ہے. رات بھر سیدہ زینب مصلی بچھا کے رات بھر نوافل پڑھتی ہیں. سحری کا وقت ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے. ادھر صبح صادق ہوئی، سخی حسین پاک تشریف لے آئے، امام علی مرتبت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا بیٹا علی اکبر زندگی کی آخری اذان پڑھ دے. آخری اذان کربلا میں، یوم عاشور 10 محرم فجر کی اذان، نینوا کے میدان میں کربلا میں. شہزادہ علی اکبر امام حسین کا بیٹا، 18 سال کی عمر ہے، اذان پڑھی، میرے امام پاک نے جماعت کرائی، باجماعت نماز، زندگی کی آخری باجماعت نماز. 10 محرم کو فجر کی نماز، ظہر کی، جمعے کا دن تھا، چونکہ مسافر پہ جمعہ فرض نہیں، یہ ہیں بھی مسافر اور حالت جنگ ہے، مسافر ہیں اور حالت جنگ ہے. اور آخری وقت تھا نا، امام علی مقام گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت سے کوفیوں کو آپ نے قتل کیا، واصل جہنم کیا. انہوں نے کہا یہ تو محمدی کچھار کا شیر ہے، اس کے سر پہ رسول اللہ کی وہ دستار ہے جو نور مجسم رحمت کائنات امامہ باندھ کر ممبر پہ خطبہ دیا کرتے تھے. وہ دستار، وہ امامہ رسول اعظم کا،
اور جو ہاتھ میں حسین نے تلوار پکڑی ہے یہ ذوالفقار حیدری ہے، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے، سر پہ دستار مصطفیٰ ہے، کمر میں حسن مجتبیٰ کا پٹکا باندھا ہوا ہے۔ محمدی کچھار کا شیر میدان کربلا بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ ابن سعد نے کہا اس طرح اگر لڑتے رہے نا ایک کے مقابلے میں ایک، یہ تو گاجر مولی کی طرح حسین کاٹ رہا ہے۔ اس نے کہا تیروں کی بارش کر دو۔ چشم فلک نے دیکھا جمعے کی اذانیں ہو رہی تھی، خطبہ ہو رہا تھا، میدان کربلا میں 10 محرم کو میرے حسین پاک گھیرے میں آ گئے۔ دائیں طرف سے بھی تیر ہیں، بائیں طرف سے بھی تیر ہیں، سامنے سے بھی تیروں کی بارش ہے، عقب سے بھی تیروں کی بارش کر دی گئی۔ حسین گھیرے میں آ گئے۔ جو لوگ معاذ اللہ کربلا کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں، میں صرف اشارتاً بات کروں گا، تفصیل میں نہیں جانے کا وقت۔ دشمن کے اڈے چڑھ جائے بندہ، دشمن رعایت کرتا ہے؟ بولو یار۔ وہ کہتے ہیں یزید کو کچھ نہ کہو، یزید کو کچھ نہ کہو، یزید کو کچھ نہ کہو۔ نہیں، کربلا میں اتنا کچھ نہیں ہوا جو بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا تیرا دشمن تجھے اکیلا کہیں ٹکر جائے نا، پھر میں دیکھتا ہوں تجھے دیکھ کے مارتا ہے کہ کہاں لگے کہاں نہ لگے۔ یہاں تو امام حسین گھیرے میں آ گئے نا، چاروں طرف سے تیروں کی بارش، اور امام زین العابدین جو کربلا میں 145 کے قافلے میں مردوں میں سے ایک ہی شخصیت بچی تھی زندہ، وہ میرے سخی حسین پاک کے نور نظر لخت جگر سیدنا امام سجاد، جنہیں زین العابدین کہتے ہیں۔ ان کا اصل نام ہے علی بن حسین، یہ یاد کیا کرو۔ امام زین العابدین کا اصل نام کیا ہے؟ علی بن حسین، دادا کے نام پہ نام رکھا۔ زین العابدین تو بعد میں لقب ملا نا، عبادت کرنے والوں کی زینت، کیونکہ آپ بڑی کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ یہ علی بن حسین ہے، ایک نام ان کا سجاد ہے، ایک نام زین العابدین۔ اکیلے بچے تھے، باقی خانوادہ نبوت کی مقدس بیویاں تھیں۔ سخی حسین پاک کی سگی ہمشیرہ سیدہ زینب بنت علی، اکیلے زین العابدین بچے تھے۔ کسی نے پوچھا امام زین العابدین سے، امام حسین جب شہید کیے گئے تو آپ کے جسموں پر کتنے زخم لگے تھے، کتنا زخمی ہوئے تھے؟ زین العابدین آپ دیدہ ہو گئے، فرمایا میرے ابا جان کے جسم اطہر پر 360 زخم تھے، 360 زخم تھے۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین سے نے کسی نے پوچھا کہ گھوڑے سے زمین پہ آئے تھے نا امام حسین کربلا میں، تو کتنا وقت لگا تھا گھوڑے سے نیچے آنے میں؟ بھائی 1 سیکنڈ لگتا ہے نا گھوڑے سے نیچے، لیکن زین العابدین کی چیخ نکل گئی، فرمایا 9 دقیقہ، 9 منٹ، 9 منٹ تک سیدنا حسین پاک کا جسد مبارک نہ خدا کی زمین پر تھا نہ گھوڑے کی زین پر تھا۔ 9 منٹ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا 9 منٹ آپ کا جسم کہاں رہا؟ فرمایا جب گھوڑے سے نیچے گر رہے تھے، ظالم کوفیوں، بدنہاد کوفیوں نے نیزوں کے اوپر امام پاک کے جسم کو اٹھائے رکھا، نیزوں کی نوک پر امام کا سر جو ہے جسد مبارک نیزوں کی نوک پہ 9 منٹ تک اٹھائے رکھا، اور 9 منٹ کے بعد میرے امام کربلا کی زمین پر نیچے تشریف لے آئے، اور جیسے ہی تشریف لائے تو خولی آگے بڑا سر کاٹنے لگا امام حسین کا۔ آپ نے فرمایا شمر تھا، خولی تھا، فرمایا میری زندگی کی آخری خواہش ہے، میں نے زندگی بھر کوئی نماز کبھی نہیں چھوڑی، ترک نہیں کی،
فرمایا ظالموں یہ اذانیں ہو رہی ہیں، خطبے ہو رہے ہیں، نماز جمعہ پڑھی جا رہی ہے، میں مسافر ہوں، مسافر پہ جمعہ فرض نہیں، میں ظہر کی نماز پڑھوں گا، وہ بھی قصر 2 رکعت، وہ بھی قصر، مسافر ہوں 2 رکعتیں۔ امام علی مقام نماز کی نیت باندھتے ہیں، جمعے کی جگہ ظہر پڑھنی تھی اور وہ بھی قصر۔ امام علی مقام جب سجدے میں تھے نا تو پڑھا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ این سجدے کی حالت میں ظالموں نے امام علی مقام کا سر کاٹ دیا، اور شہید کرنے کے بعد ظالموں نے 72 شہداء کربلا کے، ان سب کے جسم الگ کر دیے اور سر الگ کر کے نیزوں کی نوک پہ ان 72 سروں کو اٹھا لیا، 72 سروں کو اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب خیمے میں موجود تھیں، یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، خیمے سے باہر نہیں آئی سیدہ زینب۔ فرمایا قیامت کے دن میرے بھائی حسین نے میدان میں جانے سے پہلے مجھے وصیت کی تھی، ہمشیرہ دیکھنا رسول اللہ کے خاندان کی چادر پر دھبا نہ لگے۔ فرمایا بہن زینب خدا جانے دشمن میری لاش سے کیا سلوک کریں، کیا حال کریں میرے۔ فرمایا خیمے سے باہر مت آنا۔ حضرت سیدہ زینب کو کہا بھائی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں صبر کروں گی، صبر صبر۔ آپ نے فرمایا ہمشیرہ زینب صبر کرنا، صبر ہمارے خاندان کی روایت ہے۔ اور بہن زینب آپ جانتی ہو میرے نانا جان نے میری شہادت کی جب خبر دی تھی نا تو آپ نے دعا بھی مانگی تھی، اللہم اعط الحسین صبرا واجرا، اللہ کربلا میں جب میرا حسین شہید ہو رہا ہو میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا۔ امام حسین شہید ہو گئے، دھڑ مبارک کربلا میں، سر کاٹ کر نیزوں کی نوک پہ۔ رات قریب آئی تو پورے قافلے کو قیدی بنا لیا گیا، گرفتار کر کے قیدی بنا لیا اور ایک خیمے کو آگ لگا دی۔ آگ کیوں لگائی اس پر میں ختم کرتا ہوں۔ آگ اس لیے لگائی تھی کہ اس میں امام حسین کے قتل کے پروف تھے، اس خیمے میں ثبوت۔ جب کوئی آدمی قتل ہوتا ہے نا، شہید ہوتا ہے تو اس کے پروف جمع کیے جاتے ہیں، شواہد۔ خیمے میں وہ 12,000 خط کا تھیلا جو تھا وہ خیمے میں پڑا ہوا تھا، وہ امام حسین کے قتل کی اصل وجہ ان 12,000 خطوط میں تھی۔ کن لوگوں نے بولا، ان کے نام لکھے ہوئے تھے، ان کے والد کے نام لکھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلایا تھا امام حسین کو اور بلا کے شہید کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خط کہیں یزید کے پاس نہ پہنچ جائیں، تیلی لگائی اور خیمے کو آگ لگا دی۔ امام حسین کی شہادت کے جو ثبوت تھے وہ سارے کے سارے ضائع کر دیے۔ اگلا دن آیا امام علی مقام کا اور 72 شہداء کے سر نیزوں پہ لٹکا کے یزید نے کہا یہ سر میرے پاس لے آؤ، ان کے دھڑ بے گور و کفن کربلا میں رہنے دو۔ شاکوٹ والو 3 دن تک رسول اللہ کے خاندان کے یہ مبارک اور مقدس ہستیاں بے گور و کفن میدان کربلا میں پڑی رہی۔ تیسرے دن کربلا کے قریب ایک گاؤں تھا جس کا نام عامریہ تھا، بعض نے غامریہ بھی لکھا ہے تاریخ میں۔ وہاں کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کے نماز جنازہ بھی پڑھی اور قبریں کھود کر ان شہداء کے اجساد مبارکہ کو وہاں دفن کیا۔ انشاءاللہ باقی مضمون اگلے جمعے عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا